السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 91 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں یہودیوں کی ضد، حسد، ہٹ دھرمی، اللہ کے کلام کو نہ ماننا، اپنے مذہبی عقائد کے اوپر چلے جانا، اللہ کی قدر نہ کرنا جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے، تو یہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر بیان کی جا رہی ہیں۔ لیکچر کے شروع میں یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ ایک مخصوص جیوز کی یا کسی قوم کی روش کی بات نہیں کر رہا۔ قرآن کریم مجموعی طور پر انسانوں کی روش کی بات کرتا ہے کہ جب بھی کتاب اللہ، اللہ کے قوانین، اس کے ضابطے لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو لوگ اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے اس کا انکار کر دیتے ہیں، کذب گوئی کرنے لگ جاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں۔ یہ چیز جیوز نے بھی کی، کرسچن نے بھی کی، اور آج مسلم بھی کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم جو ایک روایتی مسلم ہے، کلمہ گو مسلم، تو ہم اس چیز سے بچے ہوئے ہیں۔ ہم ان سے زیادہ بدترین شکل میں اس چیز کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کی آیات کو نہ ماننا۔ اللہ کی آیات کیا ہیں؟ اس کی نشانیاں، اس کے قوانین۔ تو آج جتنا بھی ہمارا دیکھ لیں جو سو کالڈ اسلام ہے، ہم جو سو کالڈ مسلم ہیں، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کے جو بھی عقائد ہیں، ان کے جو بھی اعمال ہیں، جن چیز کو وہ دین سمجھ رہے ہیں، بیسیکلی تو وہ مذہب ہے، تو وہ سارے کا سارا قرآن سے تو نہیں ثابت۔ قرآن کے اندر تو وہ چیزیں نہیں کہیں گئیں۔ انہوں نے جو تاریخ اسلام مرتب کی، جو سیرت مرتب کی، جو روایات مرتب کی رسول کے نام سے، اور پھر ان کی بیس پر جو فقہ مرتب کی، شریعت مرتب کی، تو ان کی روح سے ہو رہا ہے، قرآن کی روح سے نہیں۔ آپ غور کر لیں، جتنے بھی ہمارے مذہبی عقائد ہیں اور مذہبی جو بھی اعمال ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں، اور جو بھی ہمارے ہاں شریعتیں رائج ہیں، فقہیں رائج ہیں، آلموسٹ وہ قرآن کے قوانین کے بالکل برعکس ہیں۔ اس کے پیرلل بھی ہیں، اس کے خلاف بھی ہیں۔ تو جو چیز جیوز نے کی، وہی کرسچن نے، وہی مسلم نے کی اور کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 91۔ الفاظ ہیں وما قدر اللہ، اور انہوں نے قدر نہیں کی، اور اگلے الفاظ ہیں حق کا قدری ہی، جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ قدر کا مطلب اندازہ اور پیمانہ ہوتا ہے، یعنی انہوں نے اندازہ ہی نہیں لگایا کہ اللہ کی قدر کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کتنا عظیم ہے، اس نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وحی کے ذریعے سے انبیاء کو جو نظام حیات دیا، جو ضابطہ حیات دیا، جو ضابطہ قانون دیا، وہ کتنا انسانوں کے لیے بہتر ہے، انسانوں کے لیے سازگار ہے، زندگی دینے والا ہے، ان کی زندگی کو بہتر بنانے والا ہے۔ تو انہوں نے تو اندازہ ہی نہیں لگایا۔ اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا
تو ان کو ایسا ضابطہ حیات دیا کہ یہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہوں۔ لیکن یہ لوگ اپنی مفاد پرستی کے نظام بنائے ہوئے ہیں، اپنی مفاد پرستی کے عقائد انہوں نے وضع کیے ہوئے ہیں، اپنی مفاد پرستی کی انہوں نے فقہیں اور شریعتیں وضع کی ہوئی ہیں، اور ان کے اوپر خود بھی چل رہے ہیں اور لوگوں کو بھی چلا رہے ہیں۔ کتاب اللہ کو ایک طرف رکھے ہوئے، کتاب اللہ تو ہوتی ہی نہیں، اس کے اندر فٹر ہی نہیں ہو سکتی۔ دین اور مذہب یہ دو الگ فارمیٹ ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مذہب کے اندر کوئی چیز، کسی چیز کی آپ ریکٹیفیکیشن کر کے، اصلاح کر کے اس کو دین بنا لیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ یا آپ دین پر چلیں گے یا آپ مذہب کے اوپر چلیں گے۔ تو ہمارے ہاں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، جو جیوز کے ہاں بھی ہوئیں، جو کرسچن کے ہاں بھی ہیں، یہ مذہب کی چیزیں ہیں جو ہر فرقے کے مذہبی پیشواؤں نے وضع کی۔ وہ روایات ہوں، وہ سیرت ہو رسولوں کی، وہ فقہ ہوں، وہ شریعتیں ہوں، وہ فتاوی جات ہوں، کوئی بھی ہو، ہر مسلک نے اپنے اپنے مسلک کی روح سے وہ چیزیں وضع کی ہوئی ہیں، اور جو بھی مسلک دوسرے مسلک کے خلاف ہوتا ہے وہ اس کو کافر، مرتد اور اس طرح کی وہ فتوے دیتے ہیں، آج بھی دے رہے۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہے، دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے، اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہا ہے۔ تو یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ مفاد پرستی ہے، ہر فرقہ دوسرے فرقے سے آگے نکلنے کے لیے، ہر فرقہ دوسرے فرقے کی نسبت اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر چڑھتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں فرقے کے لوگ، کیونکہ ان کا مفاد ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ کی قدر نہیں کی۔ اگر یہ اللہ کی قدر کرتے تو نہ یہ فرقے بناتے، نہ یہ کلام اللہ کے متوازی کوئی روایات لے کر آتے۔ اگر یہ مخلص ہوتے، اگر یہ اپنی فلاح چاہتے، اگر یہ سمجھداری کا ثبوت دیتے، تو جو نظام حیات خالق نے دیا ہے، مالک نے دیا ہے، رازق نے دیا ہے، رب نے دیا ہے، وہ اسی کے اوپر رہتے۔ لیکن نہیں، ان کو اپنی دنیا کی مفاد پرستیاں جو ہیں وہ عزیز ہیں، اور جو لوگ ان کے فالورز ہیں، پبلک، وہ کیوں ان کی فالورز ہوتی ہے، وہ ان کو شارٹ کٹ دیتے ہیں۔ یہ ایسے ایک تسبیح کر لو، ایسے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو، جنت میں درخت لگ جائے گا، ایسے ایک تسبیح پڑھ لو، کیس سے نجات مل جائے گی۔ کرتے نہیں یہ چیزیں، فلاں عبادت کر لو، یعنی ورشپ کر لو، یہ ریچول کر لو، تو اس سے جو ہے تمہاری مشکلات دور ہو جائیں گی، روزی کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اس طرح سے وہ ان کو شارٹ کٹ دیتے ہیں اور لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ دین میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، انسان کو اپنی ایفرٹ کے ساتھ، عقل و فکر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ دین کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مذہب میں نہ عقل و فکر ہوتی ہے، نہ سوچ، نہ کوئی ریشنل چیزیں ہوتی ہیں، نہ ریشنلی سوچنا ہوتا ہے۔ بس جو کہا گیا ہے اس کی تقلید کرتے چلے جاؤ۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے ہیں۔ اتنے دفعہ کلمہ پڑھ لو، ایڈوانس جنت کی بشارت مل جائے گی۔ اب ضرورت ہی نہیں ہے کوشش کرنے کی، صحیح عمل کرنے کی، وہ تو ایڈوانس اس کی جنت اس کو مل گئی کل کلمہ پڑھنے سے۔ روایات ہیں اس طرح کی۔ تو یہ اس طرح سے چیزیں ہیں جو ہمارے لاشعور میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو ہمیں کوشش نہیں کرنے دیتی، آگے نہیں بڑھنے دیتی، اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرنے دیتی۔ پہلے ہم اپنی غلطی کو تو مانیں کہ ہاں ہم غلط ہیں، تبھی تو اس کو چھوڑیں گے نا۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم تو مسلم ہیں، ہم صحیح ہیں باقی سارے غلط ہیں، یا جس فرقے کے ہم ہیں وہ فرقہ صحیح ہے باقی سارے فرقے غلط ہیں، تو پھر اصلاح نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ وہ تو صاف واضح بات کرتا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہوں یا غیر مسلم کہلاتے ہوں، وہ تو سب کے لیے
وہ رب ہے، وہ تو سب کے لیے حکم دینے والا ہے، سب کی ہی فلاح چاہتا ہے کہ اس نظام کی طرف آ جاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن لوگوں کو اس دنیا کے مفادات جو ہوتے ہیں وہ زیادہ عزیز ہوتے ہیں، اس لیے وہ پھر کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا یہ رہا ہے، اذ قالو، جب انہوں نے کہا، یعنی جیوز نے کہا، کیا؟ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اب یہ جیوز کہہ رہے تھے کہ اللہ نے تو کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، حالانکہ وہ تورات کو مانتے تھے، اس کے باوجود وہ کذب گوئی سے کام لے رہے تھے۔ اندازہ لگائیں، اسی لیے ہم نے لیکچر کے شروع میں کہا کہ وہ جان بوجھ کر کذب گوئی کر رہے تھے، تکذیب کر رہے تھے، کہ پتہ تھا ان کو، وہ مانتے ہیں تورات کو، اور اسی کے اوپر بیس کر کے تو انہوں نے وہ بتاتے تھے کہ یہ شریعت ہے، ہوتی نہیں تھی اس کے اوپر بیس، لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے اسی تورات سے قوانین اخذ کیے ہیں اور یہ شریعت ہے، اس کے اوپر چلو، نہیں چلو گے تو گناہ گار ہوگے، مجرم ہوگے۔ یہ چیزیں وہ کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہی چیزیں ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ جیوز نے کہا کہ اللہ نے تو بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اب ان کے جواب میں رسول سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو جواب دو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تو اب رسول سے کہا جا رہا ہے کہ ان جیوز کو جواب دو۔ کہہ رہا ہے کہ کل، اے رسول تو کہہ دے، کیا کہہ دے؟ کہہ یہ رہا ہے کہ من انزل الکتاب، کس نے وہ کتاب نازل کی تھی، کس نے وہ کتاب نازل کی تھی؟ آگے وہ بتا رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے کہ الذی جاء بہ موسیٰ، جو موسیٰ اپنے ساتھ لایا تھا، تو وہ کتاب کس نے نازل کی تھی؟ اب سمجھ آ رہی کس طرح سے دلیل دے رہا ہے اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے، کہ ان سے پوچھو کہ تم کہتے ہو کہ کسی بشر پر کوئی چیز اللہ نے نازل نہیں کی، تو جس تورات کو تم مانتے ہو، جس کے اوپر بیس کر کے تم کہتے ہو کہ ہم نے یہ شریعت بنائی ہے، اور تم نے اپنے وہ مسالک مذاہب بنائے ہوئے ہیں، ظاہر جیوز میں بھی فرقے ہیں اور کرسچینٹی میں بھی ہیں، وہ اتنے نہیں ہیں جتنے مسلم کے ہاں ہیں، لیکن ہیں، آغاز تو انہوں نے کیا، مسلم تو ان کو کاپی کر رہے ہیں۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ تو کہہ دے کہ ان سے پوچھ کہ کس نے وہ کتاب نازل کی تھی جو موسیٰ اپنے ساتھ لایا تھا، ان سے پوچھو۔ اور پھر اس کتاب کی دو خصوصیات یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ کہہ یہ رہا ہے کہ وہ جو کتاب موسیٰ لے کر آیا تھا اس کی خصوصیات کیا تھیں؟ کہتا ہے کہ نورًا وہدی للناس، جو انسانوں کے لیے نور تھی اور ہدایت تھی۔ نور، روشنی، یعنی بہت دلائل میں نہیں گیا قرآن، دو باتیں قرآن نے بیان کی ہیں کہ جو کتاب موسیٰ پر ہم نے نازل کی وہ تو نور تھی، روشنی تھی، اور دوسری چیز ہدایت تھی، اس کے اندر تو گائیڈنس تھی، تمہارے لیے رہنمائی تھی۔ تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے تو بشر کے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی؟ پھر یہ جو نور تھا، یہ جو روشنی تھی، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ آگے کیا یہ رہا ہے، تجعلونہ قراطیسا، تم اس کو نقل کرتے ہوئے اوراق بناتے ہو۔ یہ قراطیسا، یہ کرتاس، یہ اوراق ہوتے ہیں، پیجز، صفحے۔ جب تم اس کو نقل کرتے ہو، اس کے نسخے بناتے ہو، تو یہ کس چیز کی تم بناتے ہو؟ تو وہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے، جس کو اللہ نے موسیٰ کے اوپر وحی کیا، اسی کی نسبت سے تم بناتے ہو نا۔ گو یہ علیحدہ بات ہے کہ تم بالکل وہی چیز نہیں سامنے لے کر آتے لوگوں کے، اس میں بہت کچھ چھپاتے ہو، جو حق ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ظاہر نہیں کرتے، تھوڑا سا ظاہر کرتے ہو،
زیادہ تر جو حق ہوتا ہے اس کو تو تم چھپا لیتے ہو، اس میں بھی پھر رد و بدل کر کے، تحریف کر کے لوگوں کے سامنے کچھ کا کچھ بنا کر پیش کرتے ہو۔ تو وہ جو منبع اور مرکز، وہ کتاب، وہ تو موسیٰ لے کر آئے، وہ تو ہم نے ہی نازل کی تھی، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی؟ دراصل یہ وہ آخری رسول کو جھٹلانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے تو بشر کے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی یہ جو آخری رسول ہیں، جب اس کے اوپر جب ایمان نہیں لانا تھا تو اس طرح کی وہ تکذیب کر رہے تھے۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ نقل کرتے ہوئے، وہ جو کتاب تھی اس کو نقل کرتے ہوئے، اوراق میں، پیجز میں، ورقوں کے اندر نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تبدونہا، تم اسے تھوڑا ظاہر کرتے ہو، یعنی وہ جو کتاب حق پر مبنی ہے، جو روشنی ہے، بڑا تھوڑا سا، جس کو تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، وہ تم ظاہر کرتے ہو۔ باقی کہتا ہے وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، تم زیادہ چھپاتے ہو۔ یہ جو تبدونہا، ظاہر کرتے ہو، اس کے اندر یہ میننگ آ جاتے ہیں کہ زیادہ چھپاتے ہو۔ تبدونہ، زیادہ چھپاتے ہو، زیادہ ہم نے بریکٹ میں دیا ہوا ہے، کیونکہ جو اگلے الفاظ ہیں نا، تخفونہ، اس کے اندر کثیرن کا لفظ آ رہا ہے۔ تخفونہ کے بعد کثیرن کا لفظ آتا ہے کہ تم زیادہ چھپاتے ہو، تو پھر ظاہر ہے پیچھے جو تبدونہ ہے وہ اس کے معنی میں آ جائے گا کہ تھوڑا ظاہر کرتے ہو، زیادہ چھپاتے ہو۔ یہ چیزیں سمجھ آ گئی؟ وہ تھوڑا ہم نے وہاں پہ بریکٹ میں دیا ہوا ہے ٹرانسلیشن میں۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تمہیں سکھایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی رسول سے کہا جا رہا ہے کہ جیوس سے کہو کہ یہ جس کو نقل کر کے تم نے یہ نسخے بنائے، کتابیں بنائیں اور آنکھ میں لکھیں، تو تمہیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو ہم نے تمہیں بتائیں تو تمہیں پتہ چلا۔ تمہاری تو یہ حالت ہے، تم تو جانتے کچھ نہیں تھے، وحی سے متعلق ہم نے بتایا، اپنے نبی کے اوپر وحی کر کے، کتاب نازل کر کے ہم نے تمہیں وہ چیزیں بتائیں جنہیں تم جانتے ہی نہیں تھے، اور آج تم تکذیب کر رہے ہو کہ اللہ نے کسی بشر کے اوپر کچھ نازل نہیں کیا۔ یہ چیز کہنے کے بعد کیا یہ رہا کہ جو چیزیں ہم نے تمہیں سکھائیں، اس میں پھر بات کو واضح کر رہا ہے، کہتا ہے انتم ولا آباؤکم، جو چیزیں ہم نے تمہیں سکھائیں وہ نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ وہ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ ہمیں تو باپ دادا سے یہ چیزیں ملی ہیں، انہوں نے یہ خبریں دی ہیں، انہوں نے بتایا ہے، ان سے ہمیں یہ علم ملا ہے۔ تو کہتا ہے کہ تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے، ان کو بھی ہم نے ہی سکھایا تھا۔ اندازہ لگائیں آپ۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے رسول سے مخاطب ہو کر، کل، اے رسول تو کہہ دے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے حدیثیں، بار بار کہہ رہا ہے کل، کوئی بھی بات ہوتی ہے کہتا ہے کل، اے رسول تو کہہ دے۔ اب جب رسول کہہ رہا ہے تو یہ حدیث ہوگی، وہ قرآن کے اندر محفوظ ہوگی، وہی اصل حدیث ہے۔ اس کے اوپر جب بھی قرآن کے اندر کل کا لفظ آئے کہ اے رسول تو کہہ دے، آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اب یہ بات کہی جا رہی ہے رسول کی زبانی، تو یہ ہے حدیث۔ جب بھی کل کا لفظ آئے آپ الرٹ ہو جائیں کہ یہ حدیث ہے، اس کو غور سے سنیں، وہ محفوظ شکل میں صحیح حدیث قرآن کے اندر قیامت تک، اس کے اوپر عمل کریں۔ اگر عمل کرنا ہے انسانوں کی لکھی روایات کے اوپر نہیں، جو پرشیا کے لوگوں نے، ایران کے لوگوں نے لکھی، وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں کوئی تھوڑا بہت سچ بھی ہو، یہ بات نہیں ہے، لیکن قطعی حق قرآن کے اندر محفوظ ہے۔ تو اس کے اوپر جب ہمارے پاس قطعی حق ہے، واضح حق ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جس کو انسان کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیثیں ہیں، یہ روایتیں ہیں، یہ اقوال رسول ہیں، ہم ان کو مانیں؟ ہم سیدھا قرآن کے اوپر کیوں نہ آ جائیں؟
جس کے اندر رسول کی زبانی باتیں جو کہلوائی گئیں وہ محفوظ شکل میں موجود ہیں۔ تو یہ ہیں اصل اقوال رسول۔ تو کہتا ہے رسول تو کہہ دے کیا؟ کہتا ہے اللہ نے وہ کتاب نازل کی۔ پیچھے ہے نا کہ ان سے پوچھو اے رسول کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تو جو اللہ نے موسیٰ کے اوپر کتاب نازل کی تھی وہ کس نے نازل کی تھی؟ اب یہاں پر اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ ساری تمہید بیان کرنے کے بعد، یہ ساری وضاحت کرنے کے بعد اب کہہ یہ رہا ہے اے رسول تو ان کو کہہ دے کہ اللہ نے وہ کتاب نازل کی۔ اس لیے یہاں پر لفظ صرف اللہ آ رہا ہے، اللہ نے، ہم نے آگے بریکٹ میں دیا ہوا کہ اللہ نے آگے بریکٹ میں وہ کتاب نازل کی تھی۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ ثم ذرہم، اب آیت کا اختتام آ رہا ہے، اب ایک نچوڑ بتا رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ پھر تو انہیں چھوڑ دے، یہ نہیں مانیں گے، حقیقت تم نے ان کو بتا دی ہے، جواب ان کو دے دیا ہے، اب کیا ہے؟ اب ان کو چھوڑ دے، یہ ثم ذرہم ان کو چھوڑ دے۔ کس میں چھوڑ دے؟ بڑے ہی قابل غور الفاظ ہے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے جو آگے یہ بیان ہو رہا ہے، یہی کچھ ہم کر رہے ہیں۔ کہتا ہے فی خوضہم یلعبون، کہ وہ اپنی بحث میں کھیلتے رہیں، بحث میں کھیلتے رہیں۔ اندازہ لگا رہے ہیں ہم، یہی ہو رہا ہے نا آج ٹی وی چینلز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، وہ جو یوٹیوب کے چینل بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر، فیس بک، کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں، ٹویٹر، واٹس ایپ، سب جگہ گروپ بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو اینکرز ہیں جو پروگرام کر رہے ہیں، بحث مباحثہ، آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے لیکن بحث مباحثہ ہو رہا ہے، کھیل رہے ہیں۔ ایک ٹاپک دے دیا جاتا ہے، اس کے مخالف بھی بٹھا دیے جاتے ہیں، اس کے حمایتی بھی بٹھا دیے جاتے ہیں۔ وہ ٹاپک مذہب سے ریلیٹڈ ہو، وہ ٹاپک سیاست سے ریلیٹڈ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر دے دیے جائیں گے، وہ ٹاپک دے دیں گے اور وہ پھر کھیلیں گے، لڑائی جھگڑا، بحث مباحثہ، ایک دوسرے کو لعنت ملامت، یہ چیزیں ہو رہی، یہی ہو رہا ہے نا آج۔ اس طرح سے واضح احکام ہے قرآن کے، اس کے باوجود وہ بیٹھے ہیں ٹی وی کے اوپر، چینلز کے اوپر، پرائیویٹ چینلز ہیں یا دوسرے کوئی یوٹیوب کے چینل ہیں، تو جتنا بھی الیکٹرانک میڈیا ہے سب کے اوپر یہی بحثیں چل رہی ہیں۔ غور سے کبھی سنیے گا ان بحثوں کو، وہ مذہبی بحثیں یا سیاسی بحثیں، غور سے سنیے گا اور بتائیے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ کھیل رہے ہیں نا، یہ اینکر بھی کھیل رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو تو بہت ہیوی قسم کی سیلریز مل رہی ہوتی ہیں، اور وہ جو لوگ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کرنے کے لیے، تو ان کی ذرا حالت دیکھیے آپ، اور وہ جو ٹاپک انہوں نے سلیکٹ کیے ہوتے ہیں ذرا ان کے اوپر بھی غور کیجیے۔ کبھی حلالہ کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، پھر اس کے حق میں، پھر اس کے خلاف، وہ پھر وہاں پہ بحث کھیل رہے ہیں۔ ایسے ہی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں یا 3 ہوتی ہیں، اس کے اوپر پھر بحث، اس کے مخالفین 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں دے دی جائیں تو وہ 3 ہی ہو جاتی ہیں، مذاق میں دی جائیں تو وہ مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، اس کے حق والے، اس کے حق میں بولنے والے وہ بھی، اور اس کے خلاف بولنے والے کہ 3 ایک طلاق ہوتی ہے وہ بھی، اہل حدیث بھی اور دوسرے اہل سنت کے طبقے بھی، وہ بحث۔ یہ تو میں بڑے وہ ٹاپک بتا رہا ہوں جو سیریس قسم کے ہیں، اور آگے جو ولگر قسم کے جو ٹاپک ہیں جن کے اوپر بڑے وہ مزے لے کے باتیں کرتے ہیں، وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، اس کو تو ہمیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں، اور قرآن اس کو بول رہا ہے، کہتا ہے تو پھر تو انہیں چھوڑ دے کہ وہ اپنی بحثوں میں کھیلتے رہیں۔ یہ چیزیں آج منظم طریقے سے ہو رہی ہیں، اس دور میں منظم طریقے سے نہیں تھیں، لیکن آج یہ چیزیں آرگنائز فارم میں ٹی وی چینل کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر دکھایا جا رہا ہے، بڑے خوبصورت اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے، بڑے لیوش قسم کے ماحول میں ان کو بلا کے، وہ جو
خواتین اینکرز ہوتی ہیں ان کو سامنے بٹھا کے، یہ اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں، کھیل رہے ہیں. تو یہی ہو رہا ہے، اور یہ عذاب ہے اس قوم کے اوپر. یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کبھی بھی اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں اور غور و فکر کیا کریں. شکریہ.